حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم۔ فضیلت الشیخ محترم محمد کاظم صاحب اور فضیلت الشیخ جناب محترم شکیل صاحب مد ظلہما، بزرگوں، ساتھیوں، بڑی خوشی ہوئی آپ حضرات کے سامنے آپ حضرات کے مبارک چہروں کو دیکھنے اور آپ سے قریب ہونے اور آپ سے ملاقات کرنے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ کے دوست بننے میں، کہ اللہ تعالی ہماری محبتوں کو قائم رکھے اور ہم سب کو پروردگار وہ اس قسم کا بھائی بھائی بنا دے جس قسم کا بھائی بھائی مدنی معاشرے میں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان نہج نبوت کے مطابق، مدنی ترتیب کے مطابق، مدنی سماج کے مطابق آپس میں بھائی بھائی اسی نہج پر ہوتے، اسی جوش کے ساتھ، اسی کیفیت میں ڈوب کر ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان بھائی بھائی بن جاتے، تو آج یہ نوبت ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھنے کو نہ پڑتی جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنے قصور کو دوسروں پر ڈالنے کے بہت عادی بن چکے ہیں۔ ہم اپنا قصور تسلیم نہیں کرتے، ہم نے کیا غفلت کی، ہم نے کیا کوتاہیاں کی ہیں، ہماری کیا مسئولیات تھیں، ہماری کیا ذمہ داریاں تھیں۔ ہم نے کچھ چیزوں کو کل شریعت سمجھ لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے بہت سی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی جن کی طرف توجہ دی جانی چاہیے تھی، اور نتیجہ وہی ہوا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا فضیلت الشیخ محمد کاظم صاحب نے جس جوش و خروش کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ اور حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اور جن نتائج کو سمجھنے کے بعد آپ کے سامنے بات پیش کی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم کو وہ بات تلخ محسوس ہو، مگر وہ حقیقت پر مبنی میٹھی بات ہے۔ ان چیزوں پر ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس وقت میں جو ہم اس ملک میں جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ حالات کی جو تبدیلی ہے یہ ان لوگوں کے منصوبے سے نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قل کل من عند اللہ، کہہ دو کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر ہم موجودہ حالات کو ان کے اوپر ڈال کر ٹھنڈی سانس لیں گے تو مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم کو گہرائی سے دیکھنا ہوگا کہ یہ جو حالات پلٹے ہیں وہ رب ذوالجلال کے پلٹانے سے پلٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان حالات کے پلٹنے کے سلسلے میں
آج سے تقریباً 1500 سال پہلے بتا دی یہ بات کہ وہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں کہ جن کو ہم لوگوں کے درمیان میں الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ یہ جو الٹ اور پلٹ ہے، یہ لفظ خود بتاتا ہے کہ آج الٹ ہے تو پھر پلٹ ہے۔ میرے اشارے کو آپ سمجھیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آج الٹ ہے تو انشاءاللہ پلٹ ہے۔ ہر الٹ ہمیشہ الٹ نہیں رہتی، وہ پھر پلٹ جاتی ہے۔ اس میں خوشخبری ہے، اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دن ہیں کہ جن کو ہم لوگوں کے درمیان میں الٹتے پلٹتے ہیں۔ پروردگار کے پاس تو یہ الٹ پلٹ اسی طرح آسان ہے، بلکہ اس سے بھی آسان ہے جیسے ہمارے گھر کی کوئی ہماری ماں یا ہماری بہن یا ہماری بیوی توے پر کی روٹی کو الٹتی پلٹتی ہے، اس سے بھی زیادہ آسان اللہ کے لیے اس پورے ملک کو نہیں بلکہ عالمی جو الٹ ہے اس کو پلٹ دے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس قوت و طاقت ہے۔ اسی لیے میں ایک اہم بات یہ کہنا چاہتا ہوں، تحفظ شریعت اور وقف یہ دونوں چیزوں کے لیے تمہیدی طور پر ہم کو یہ حقیقت سمجھنا ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں کہ آخر شریعت کے تحفظ کی بات ہم کو کیوں کرنی پڑ رہی ہے۔ ایک بات سوال ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی صاحب کہ ہم شریعت کے تحفظ کی بات کرنے لگے؟ اس لیے کہ عملی طور پر اسلام کے شیدائی جن کو کہا جا سکتا ہے، اسلام کے ماننے والے مسلمانوں نے خود ہی اپنی شریعت کی حفاظت نہیں کی۔ ہم دوسروں کے اوپر کیا کہیں گے؟ وہ کیا حفاظت کریں گے؟ ان سے کیا توقع ہوگی؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم میں کے کتنے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں الحمدللہ 18 سال سے ہندوستان کی بیشتر ریاستوں میں پہنچ چکا ہوں۔ مغربی بنگال سے لے کر آسام ہے، اڑیسہ ہے، جھارکھنڈ ہے، بہار ہے، گجرات ہے، اور پانڈیچیری ہے، کیرلا ہے، تمل ناڈو ہے، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، کرناٹک، سارے الحمدللہ ریاستوں کے شہروں اور دیہاتوں میں پہنچ کر میں نے ان حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن پر شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری تھی، انہوں نے کتنے فیصد اپنے دین کی حفاظت کی، اپنی شریعت کی حفاظت کی؟ 30%۔ بڑے مبالغے کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے، بڑے مبالغے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بہت محتاط انداز میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ہندوستان کے 30% مسلمان، صرف 30% مسلمان دیندار ہیں۔ یہ جو چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، جس میں اسلامی شعائر، اسلامی تشخص ظاہر ہو رہا ہے، یہ جتنے یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف 30% کا ایک حصہ ہے، صرف 30% کا ایک حصہ ہے۔ باقی 70% ہندوستانی مسلمان وہ ہیں جن کو مسجد کا اندرون نہیں معلوم کہ کیا ہے، جنہوں نے ممبر نہیں دیکھا ہے، محراب تک نہیں دیکھا ہے، کسی امام سے انہوں نے ملاقات نہیں کی ہے، کبھی قرآن مجید کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں نہیں اٹھایا ہے جس طرح اٹھانا چاہیے۔ وہ اٹھانا جو جہیز کے وقت میں اٹھایا جاتا ہے، یا قسم کے وقت میں اٹھایا جاتا ہے، یا گھر کو کلر کرنے کے وقت میں جو اٹھایا جاتا ہے، وہ اٹھانا مراد نہیں ہے۔ یہ کتاب تلاوت صرف کتاب تلاوت نہیں، کتاب ہدایت ہے، اور جس کتاب ہدایت کو کتاب ہدایت تصور کرتے ہوئے اس سے ہدایت اور رہبری حاصل کرنے کے لیے 70% طبقے نے اپنا ہاتھ اٹھایا نہیں ہے، لگایا نہیں اس کے۔ یہ حالت ہے ہمارے ملک کی صاحب۔ اگر ہندوستان کے 25 کروڑ یا 20 کروڑ مسلمان شریعت کے سلسلے میں حساس ہوتے اور اس ذمہ داری کو سمجھتے کہ اس ملک میں ہم ایک معزز شہری ہیں اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس شریعت کو جو پروردگار نے اتارا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اور اس کتاب کے ذریعے سے جو پروردگار نے شریعت عطا کی ہے، اس شریعت کی ذمہ داری مجھ پر اتنی ہی ہے جتنے میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج کے لیے جاتا ہوں، میں عمروں پر عمرے کے لیے جاتا ہوں،
میں قربانی برابر دیتا ہوں، اور بڑے جانور کی اور زبردست طاقت اور توانا جانور کی قربانی دیتا ہوں، اور میں کبھی اس کو مس نہیں کرتا۔ ان امور میں جتنا اہتمام ہے، آج زندگی کے دیگر معاملات میں ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہماری معاشرتی زندگی کیسی ہے، ہمارے اخلاق و کردار کیسے لوگوں تک غلط امیج پہنچا ہے۔ اگر ہندوستان کا مسلمان اپنی ہی شریعت پر کم سے کم 50 60 70% عمل کر لیتا تو ملک کے حالات وہ نہ ہوتے جو آج ہیں۔ شریعت کی حفاظت کے لیے پروردگار فرشتوں کو نازل نہیں کرتا، یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں ہے کہ وہ پروردگار آسمان سے فرشتوں کو بھیجے، جاؤ بھئی یہ انسان تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، دعوت نہیں دے رہے ہیں، قرآن کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، حدیث کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، حدیث پر اور قرآن پر محنت نہیں کر رہے ہیں، جاؤ جا کے گلی کوچوں میں محنت کرو۔ کوئی فرشتہ اترنے والا نہیں ہے، یہ کام ہم سب کو کرنا ہے۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ جو شریعت کی بات ہے، شریعت کے تحفظ کی بات ہے، شروع اس کا آغاز جو ہونا چاہیے وہ ہم سب کی فکر سے ہونا چاہیے، ہم سب کی فکر سے ہونا چاہیے۔ آپ اس جگہ یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سے، اور الحمدللہ آپ حضرات کا رابطہ اپنے شیوخ سے ہے، علماء سے ہے، رکھیے اس کا، یہ تعلق بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جس مسلک کا آدمی ہے وہ اپنے مسلک کے امام سے، اپنے مسلک کے ماہر آدمی سے اپنا تعلق رسمی نہ رکھے۔ ایک تعلق تو تیرا میں شیخ صاحب کیسے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں شیخ صاحب سے اتنا قریب نہیں تو کہ شیخ صاحب سے جو ہے اپنے پورے معاملات کو سامنے رکھیں، نہیں، وہ نماز کے بارے میں برابر پوچھیں گے شیخ صاحب سے، وہ روزے کے بارے میں برابر پوچھیں گے، لیکن جب نکاح ہوگا تو نہیں پوچھیں گے، اس لیے کہ ڈر ہے کہ شیخ صاحب تو وہ بات کہیں گے جو حق پر مبنی ہے اور اس میں بظاہر ان کا گھاٹا ہے، اس لیے نہیں پوچھیں گے۔ یہ شریعت نہیں ہے۔ آپ کی ہماری شریعت کا تحفظ ہمارے آپسی معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہماری معاشرتی زندگی جو ہے وہ اصل ہے۔ ہم بیوی پر ظلم کریں اور امید رکھیں کہ شریعت کا تحفظ ہو جائے گا، ہم سسرے پر ظلم کریں اور امید رکھیں کہ شریعت کا تحفظ ہو جائے گا۔ شریعت کا تحفظ افراد شریعت سے ہوتا ہے۔ شریعت سے منسلک افراد خود بخود انفرادی طور پر اپنے خاندان میں رہتے ہوئے پریکٹیکل طور پر اور عملاً شریعت کو نافذ کریں۔ شریعت نفاذ شریعت سے شریعت محفوظ ہوتی ہے۔ شریعت کو نافذ کیجئے صاحب آپ۔ ہم شریعت کو نافذ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن اپنی معاملات والی زندگی میں ہم کتنے ہیں لوگ؟ میں آپ کو پوچھتا ہوں، کتنے ایسے بھائی ہیں جو باپ کے مرنے کے بعد اپنی وراثت جو بہن کو ملنی چاہیے اس کی، کتنے لوگ وراثت میں اس کا حق دیتے ہیں؟ آپ جو ہے 10% سے بھی کم مسلمان ہیں جو اپنی بہنوں کو وراثت کا حق دیتے ہیں۔ سب مارتے ہیں، جا ابا جان نے تمہاری شادی کر دی، تمہارا ہمارے پاس آنے ہونے کا سلسلہ زیادہ جاری مت رکھو، یہ تمہارا گھر وہی ہے، ہم نے تمہاری شادی کر دی، اب ختم۔ یہ شریعت ہے۔ وراثت کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں، حجاب کے سلسلے میں، آپسی معاملات کے سلسلے میں، لین دین کے سلسلے میں، ایک دوسرے کو قرض دینے اور لینے کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، کتنے لوگ ہیں جو حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے کاروبار کرتے ہیں؟ ہمارا مفاد اگر ہے تو ہم پوچھیں گے شیخ سے کہ شیخ صاحب جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ان کو جب یقین ہو کہ میری تائید کریں گے حضرت، ہاں شیخ میری تائید کریں گے، یقین ہوگا تو ہی پوچھیں گے، لیکن جہاں ان کو معلوم ہو کہ شیخ صاحب سے پوچھیں گے تو وہ حرام کہہ دیں گے اور مجھ کو غلط کہیں گے، میں تو پھر ہمت نہیں کرتا ان سے پوچھنے کی۔ یہی تو چیزیں ہیں نا صاحب۔ شریعت کی حفاظت ان سے نہیں ہو سکتی، ان سے امید مت رکھیے۔ یہ تو وہی کر رہے ہیں جو وقف کا مسئلہ آ رہا ہے ابھی، یہ تو ہم کو، ہماری جائیدادوں کو، ہماری اسلامی تشخص کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ہم ہیں ذمہ دار۔ ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں جن کے ظاہر کو آپ دیکھیے تو مسلمان محسوس ہو؟ نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے میں جو دیکھ رہا ہوں، منور چہرے ماشاءاللہ سے،
انہیں ان کی شباہت. ہمارا جو تشخص ہے اسلامی، یاد رکھیے اس ملک میں شریعت کی حفاظت کے لیے، تحفظ شریعت کے لیے تشخص اسلامی کی بقا لازم ہے. ہمارے تشخص کو، اسلامی تشخص کو باقی رکھیے. ہم مسلمان ہیں، ٹرین میں بیٹھیں گے، 100 مسلمان ٹرین میں رہیں گے، ایک بھی اس کے تشخص سے، اس کے لباس سے، اس کی وضاقتات سے، اس کے لب و لہجے سے محسوس نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان ہے. اور وہ جو 2% ہیں ہمارے ملک میں وہ 2% جو لوگ ہیں ہمارے مسلمان میں، وہ اپنی 5 چیزوں میں سے ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑتا. وہ کرپان نہیں چھوڑتا، وہ اپنا کنگا نہیں چھوڑتا، وہ اپنے بالوں کی بڑھوتری نہیں چھوڑتا، وہ اپنی پگڑی نہیں چھوڑتا، برابر اہتمام. اسی لیے کسی ایئرپورٹ میں ایک سکھ ہو، سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس ایئرپورٹ میں کتنے سکھ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر مسلمان نظر نہیں آتا. کیا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہی تربیت کی تھی؟ جتنے بھی صحابہ کرام کو پیغمبر نے صفہ کے چبوترے پر بٹھا کر تعلیم، تربیت اور تزکیہ کیا تھا، ان میں سے ایک صحابی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنی زندگی میں تشخص اسلامی کو چھوڑ کر نبی کے سامنے بیٹھا ہو. آپ تاریخ میں بتا ہی نہیں سکتے. کسی بھی ایک صحابی کا نام لیجیے آپ، جس نے پیغمبر کی تربیت اور شریعت کو پیغمبر نے جو نافذ کیا تھا، اس شریعت کا تحفظ اس صحابی نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی فراموش کر دیا ہو یا چھوڑ دیا ہو، ترک کر دیا ہو، آپ کو کبھی نہیں ملے گا. ایک صحابی آپ نہیں بتا سکتے تاریخ میں. وہ 100% تھے اسلام میں، وہ جس کا مطالبہ قرآن مجید نے کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ 2% کے مسلمان، 10% مسلمان، 15% کے مسلمان، 50% کے مسلمان مت بنو. قرآن مطالبہ کر رہا ہے، ہم سب سے مطالبہ کر رہا ہے 100% مسلمان بنو. عقیدے میں، توحید میں 100% رہو، اعمال اور عبادات میں 100% رہو، اخلاق میں 100% رہو، معاشرتی زندگی میں 100% رہو، معاملات میں 100% رہو. یہ ہے وہ حکم جو قرآن مجید نے ہم سب کو دیا ہے. شریعت کا تحفظ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس ملک کا ہر شہری اپنی شریعت کے تحفظ کی پوری رسمی نہیں بلکہ روحانی، فکری طور پر، عملی طور پر، ذہنی طور پر، قلبی طور پر شریعت کی حفاظت کی فکر لے کر زندگی گزارے. یہ اس وقت کی شدید ضرورت ہے. اور میں نے جو بات کہی کہ 30% لوگ دیندار ہیں اب ہمارے ملک میں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کی ایک آیت کو آپ بغور پڑھیے. اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں پھگٹ میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ میں تھوڑا سا عام ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. پھگٹ میں یوں ہی چلے جاؤ گے جنت میں، جبکہ تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلی قوموں پر آئے. کیا حالات ہے؟ مستهم البأساء والضراء، مصیبتیں، مشکلات، تکلیفیں، اذیتیں، سب کچھ ان کے پر آئی جو اب آئی ہیں. یہ ہندوستان میں جو اب آیا ہے، یہ حالات جو آئے، یہ اسلامی تاریخ کے لیے پہلا واقعہ نہیں ہے. یہ تو کئی مرتبہ ہو چکا ہے، کئی قوموں پر یہ حالات آ چکے ہیں، کئی ملکوں میں یہ حالات آ چکے ہیں. یہ باسا اور ذرہ سے یہ ملک گزر رہا ہے. یہ ماپ لنچنگ ہے، یہ حجاب کا مسئلہ ہے، یہ طلاق کا مسئلہ ہے، یہ نارسی کا مسئلہ ہے، اور سی اے اے کا مسئلہ ہے، اور بلڈوزر کا مسئلہ ہے، اور قتل فیرنگ کا مسئلہ ہے، اور بھی جو چیزیں آ رہی ہیں، نئی چیزیں جو آ رہی ہیں اور آئیں گی، یہ سب باسا اور ذرہ ہے. لیکن آپ اس کے بعد کا مرحلہ غور کیجئے اس پر. وہ زلزلو، اور وہ جھنجھوڑے گئے، زلزلہ آ گیا. یہ جو زلزلہ کبھی آتا ہے نا، تھوڑا سا چند دن پہلے حیدرآباد میں بھی تھوڑا سا اٹھا تھا. یہ جو زلزلہ ہے، ایسا زلزلہ اس ملک میں مسلمانوں کے سامنے آئے گا. ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ اس زلزلے کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان کے چاہنے سے نہیں ہوگا، وما تشاؤون الا ان شاء اللہ. لیکن محتاط رہنا ہے، جیسے کہ شیخ نے یہ بات بتائی. احتیاط، اقدام کیا کرنا ہے ہم کو. صرف رسمی طور پر تقریریں سننا نہیں ہے.
اور یہ کہہ کر کے بہت ماشاءاللہ نمبر دے کے جائیں گے، شیخ کو 100 نمبر اور مجھے 60 نمبر اور فلاں کو 20 نمبر. اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. پریکٹیکل طور پر ہم کو اب ایک سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ، اس ملک میں جب زلزلہ آئے گا، اس ملک میں اللہ نہ کرے زلزلہ آئے گا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ 30% لوگ تو یہاں آئیں گے، مسجد رحیم خان میں آئیں گے، مسجد مکہ میں آئیں گے، مسجد مدینہ میں آئیں گے، مسجد فلاں میں آئیں گے، شیخ کے پاس آئیں گے، مولانا کے پاس جائیں گے، امیر صاحب کے پاس جائیں گے، فلاں کے پاس جائیں گے، فلاں کے پاس جائیں گے، 30% ہی جائیں گے. وہ 70% کہاں جائیں گے؟ یہ سوال ہے. وہ جو 70% ہے نا، نکڑوں پہ، چوراہوں پہ، چبوتروں پہ پب جی کھیلتے ہوئے، ہلڑ مچاتے ہوئے، ہوقہ پیتے ہوئے، ہوٹلوں کے پاس، پان کے ڈبوں کے پاس، یہاں وہاں جو پھر رہے ہیں، وہ جو طبقہ کبھی جو اب تک مسجد کو نہیں آیا، کیا وہ زلزلے کے بعد یہاں آئے گا؟ نہیں آئے گا صاحب، جائے گا کہیں اور. ان کی فکر کیجئے. شریعت کے تحفظ کے لیے اس پہلو پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس 70% طبقے کی طرف توجہ دیں. ہم ہندوستان میں ابھی منبر و محراب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک تحریک شروع کیے 1.5 سال پہلے. ہم نے چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں. الحمدللہ میں ابھی کل 2 دن کھمم میں تھا، ستو پلی میں تھا، پھر آج سنگاریڈی جانا ہوا، پھر وہیں سے میں یہاں آیا ہوں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت میرا ایک اگر اجازت ہو تو بتا دوں کہ ایک فارمولہ ہے اس وقت میں آپ سے یہ بات بتاتا ہوں. صاحب دیکھیے، وہ جو 70% طبقہ بے دینی کی زندگی گزار رہا، کل قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھیں گا، مجھ سے نہیں پوچھیں گا، تم لوگ نماز کو جا رہے تھے گاڑی چلاتے ہوئے، مسجد کے قریب گلی میں کٹوں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور تم ان کو گھورتے ہوئے جا رہے تھے. کیا لوگ ہیں، نماز نہیں پڑھتے، فاسقاں، فاجراں، اور پھر نماز کے بعد گھر لیتے جا رہے ہیں گھر. دیکھو اب تک ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے لوگ آئے بے نمازیاں، یہ فاسق فاجر، ایسے لوگ آج دوزخ میں جاتے بھائی. ایسا جو بول لیتے جا رہے ہیں نا ہم، یہی سب سے بڑی غلطی ہے. یہ جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کریں گے. ہمارا کام فیصلہ کرنا نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ میں مشورہ یہی دیتا ہوں کہ روزانہ آپ حضرات ماشاءاللہ سے یہ جو طبقہ بیٹھا ہوا، آپ کتنے ہیں صاحب؟ آپ لوگ یہاں مثلا ایک تعداد بتا دیجیے. 100 ہوں گے، 60-70 ہوں گے، ٹھیک ہے، 70 ہی مان لیتے ہیں نا سب، ٹھیک ہے. آپ لوگ 70 ہیں؟ 70 نہیں ہیں. آپ لوگ 70 ہیں؟ قرآن مجید پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے ہیں. آپ 70 نہیں ہیں، آپ 700 ہیں. آپ میں سے جتنے ہیں یہاں ہیں نا، کتنے ہیں صاحب یہ گنتی؟ 700 ہیں. آپ بولیں گے پاگل ہو گیا، اسٹیج پہ کھڑا کرتے ہی مائک دیتے ہی پاگل ہو گیا بھائی، ایسی باتیں کر رہا ہے. 700 کہاں ہیں؟ ہنسیں گے. قرآن مجید پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200. اگر تم میں کے یہ مجمع اس قابل ہے، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے نا، یہ مجمع اس قابل ہے جن کے چہروں کو، بشروں کو اور ان کی اسلامی تشخص کو دیکھ کر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یکا دکا ہوگا تو اللہ تعالیٰ معاف. اس مجمع سے کہہ رہا ہوں، وہ جو مخاطب ہے اس میں آپ بھی ہیں، کہ اگر تم میں کے 20 آدمی جو دین پر ثابت قدم رہیں، مضبوط، راسخ، زبردست، پیروں پر کھڑے ہونے والے دین و ایمان پر، قرآن و سنت پر، اگر تم میں کے 20 ہیں، وہ 200 پر بھاری ہیں. کتنا پر بھائی؟ تو پھر 70 کتنے ہوئے صاحب؟ 700 ہوئے. ہم 700 ہیں یہاں. ہماری طاقت بڑی ہے. ایمان والا کم نہیں ہو سکتا، زیادہ ہی ہوتا ہے. اور ایمان میں عمل میں جو ہے کرنے والا اس کو زیادہ ہی ملتا ہے، 700 گنا زیادہ، اس سے بھی زیادہ. واللہ یضاعف لمن یشاء. ہم کو اللہ نے اس ایمان کی بدولت نقصان میں کبھی نہیں رکھا، نفع ہی نفع میں رکھا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک مشورہ آپ کو یہ بھی دینا چاہتا ہوں، آپ لوگ تھوڑا سا بات کو سمجھیے. جتنے بھی لوگ اس ہندوستان میں مجمع میں، تنہائی میں، ہوٹلوں میں، نکڑوں پہ بیٹھ کر، مجلسوں میں، شادی کے وقت میں خوف کی بات کر رہے ہوں،
ارے کیا حالات آ گئے بھی، اب تو مشکل ہے بھی، اب مسلمانوں کا ہو گیا بھائی، اب تو ان لوگوں کا ہو گیا، اب کیا بھی ہونے والا نہیں ہے، اب تو ہمارے لیے وہی ہے بھائی. یہ جو خوف کی باتیں، مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں نا، یہی سب سے بڑے دشمن ہیں. ان سے بڑھ کر یہ دشمن ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ دشمن ہے ہمارا. اس لیے جس مجلس میں بھی خوف، مایوسی اور بزدلی کی باتیں ہوں، آپ فوراً ٹوکیے اس کو، کہیے کہ تم غلط ہو، اور اس مجلس سے آپ اس وقت تک مت اٹھیے جب تک کہ آپ اس مجلس کو خوف سے نکال کر ہمت کی طرف لے آئیں، مایوسی سے نکال کر توکل علی اللہ پر لے کر جائیں. جب تک یہ نہ ہو آپ اٹھیے اس مجلس سے. ایک بات اہم ہے، خوف کبھی نہیں، ہم خوف میں آ ہی نہیں سکتے. جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ کبھی خوف زدہ ہو نہیں سکتا. اس کے پاس ربانی طاقت ہے. وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، پروردگار تمہاری قوت کے ساتھ اپنی قوت کا اضافہ کرے گا. تم ربانی قوت کے ساتھ زندہ ہو ایمان والو، ہم کمزور نہیں ہو سکتے. اور ایک بات یاد رکھو، ہم ہی غالب ہیں، وہ غالب نہیں ہیں. ان کے غلبے کا سوال ہی پیدا ہوتا. انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، لیکن ایک ہی شرط ہے کہ ان کنتم مؤمنین، تم ایمان والے ہو جاؤ. وہ ایمان والا بنانا ہے 70% کو ہمیں. تو میرا مشورہ، آخری بات کہہ رہا ہوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک روزانہ ایک ایسے آدمی سے ملاقات کیجیے جس کو دین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بالکل دین سے غافل، ہمیشہ باہر بیٹھتا، مسجد کو کبھی دیکھا نہیں اس نے، کبھی اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، کبھی کلمہ طیب نہیں معلوم اس کو التحیات نہیں معلوم، دعائے قنوت نہیں معلوم. ایسے لوگوں کو آپ روزانہ ایک آدمی سے ملاقات کیجیے. یہ 70 لوگ جب روزانہ ایک بے دین آدمی کے پاس 10 15 20 منٹ بیٹھیں گے، 10 15 منٹ آپ بیٹھیں گے، اس کو نماز کی تلقین، کچھ کھلا کے، کچھ چائے پلا کے، تھوڑی سی محبت کی بات کر کے، اگر آپ 30 دن میں 30 آدمی سے ملاقات کریں گے اور آپ اللہ کی طرف رجوع کر کے کہ اللہ میرا کام میں نے کر دیا ہے، اب آپ اپنا کام کیجئے، ہدایت اللہ سے مانگیے، خدا کی قسم یہ سلسلہ اگر جاری رہے گا 30 میں سے 15 تو 20 تو ضرور نمازی بن جائیں گے، انشاءاللہ ضرور نمازی بنیں گے. آپ کوشش کر کے دیکھیے، کوشش کر کے دیجیے. اور یہ سلسلہ چل پڑا تو پھر انشاءاللہ آگے آنے والے دور میں اسلام اور مسلمان کمزور نہیں رہیں گے، بلکہ ہمارا ہی سب کچھ ہوگا انشاءاللہ. کہاں یہ کمزوری ہو رہی ہے صاحب؟ میں اب مجھے بتائیں، مسجدیں روزانہ بڑھتی جا رہی ہیں، مدرسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، علماء بڑھتے جا رہے ہیں، حفاظ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، قراء قرات پڑھنے والے بڑھتے چلے جائیں، دین کے کام بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تنظیمیں وجود میں آتی جا رہی ہیں. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام یہاں مغلوب ہو جائے اور مسلمان یہاں کمزور ہو جائیں؟ نہیں ہوگا انشاءاللہ. پوری قوت کے ساتھ کہیے انشاءاللہ ہم اس ملک میں پورے غلبے کے ساتھ، اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ، اپنی جمعہ اور جماعت کے ساتھ، اپنی مساجد کے ساتھ، اپنی منبر و محراب کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ، اپنے شیوخ کے ساتھ، اپنے مدارس اور خانقاہوں کے ساتھ، اور اپنی اس کتاب الہی کے ساتھ ہم اس دنیا میں رہیں گے. یہ اس قرآن کو کبھی ختم نہیں کیا رہ سکتا. جب تک قرآن ہے دنیا ہے، اور قرآن اٹھا لیا جائے گا تو یہ دنیا بھی باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دیں کہ آپ تک ایک پیغام مجھ حقیر کا پہنچا ہے. آپ لوگ اس پر تیار ہو جائیے. جہاں آدمی بے دین بیٹھا ہوا ہے اپنا وقار بخار سب کچھ نکال دیجئے. صاحب میں بڑا آدمی، میں نمازی، اس کے پاس کیوں بیٹھوں؟ بیٹھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا پاجامہ خراب ہوگا، اس کا دل پاک ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو آپ سے بات ہوگی. میں ہمارے دونوں شیوخ کا اور دیگر ذمہ داران کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کا موقع دیا. یہ اور بات ہے کہ میں نے مضمون کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، لیکن کہ کچھ جو باتیں آ گئی تھیں جو ضمنی تھیں تحفظ شریعت سے متعلق وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.